إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گاہے بگاہے اپنے عمال کو اپنے گورنروں کو خط لکھا کرتے تھے اور ایک نصیحت فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا وتہینوا للعرض الاکبر اپنا حساب خود لیتے رہو اس دنیا کی زندگی میں قبل اس کے کہ قیامت کے دن حساب لیا جائے الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل آج عمل ہے حساب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا تو امیر المومنین فرمایا کرتے تھے کہ اپنا حساب خود لیتے رہو قبل اس کے کہ اللہ تعالی روز قیامت آپ کا حساب لے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما وعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ ایک عقل مند اور دانا اور بینا وہ انسان ہے جو اپنا حساب لیتا رہے اور حساب لینے کے بعد ایسے عمل شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے یہ احتساب کا لازمی نتیجہ ہونا چاہیے کہ اس احتساب کے بعد انسان محض دنیا کا تکلف اختیار نہ کرے بلکہ وہ جو جد و جہد شروع کر دے وہ عمل شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے
من مات فقط قامت قیامتہ، جو انسان مر جاتا ہے اس کی قیامت فوری قائم ہو جاتی۔ تو ایسے عمل جو قبر میں کام آئیں، حشر میں کام آئیں، قیامت کے دن کام آئیں، وہ عمل شروع کر دیں۔ ایک آیت کریمہ کو محدثین نے احتساب کے نقطے کے لیے اصل قرار دیا ہے کہ محاسبے کے لیے سب سے بڑی آیت کریمہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یہ احتساب ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا اور دیکھنا۔ جیسے ابھی ایک سال گزرا ہے اور ہم نئے سال میں داخل ہوئے ہیں، جس رات تاریخ کی تبدیلی عمل میں آ رہی تھی، اس رات سڑکوں میں، بازاروں میں ایک طوفان بدتمیزی تھا، کوئی اللہ کا خوف نہیں تھا، عورتوں مردوں کا اختلاط تھا، اور یہ عمل نقطہ احتساب کے خلاف ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ایک سال گزر گیا، ہم نے اس سال بھر میں کیا کمایا، کیا کھویا، کیا پایا، اپنی عمل کی فہرست تیار کرے کہ جو کچھ یہ سال بھر میں ہم نے کمایا ہے وہ کیا ہے، اور پھر اگلے سال کے لیے ایک لائے عمل کا تعین کر لے، ایک نصب العین اپنے سامنے بٹھا لے اور متعین کر لے کہ اب نیا سال شروع ہو رہا ہے تو اس میں ہم نے یہ عمل کرنا اور فلاں کام کرنا ہے۔ ایک سال اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی کی مہلت دی، اور لمبی زندگی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس خیر یا رسول اللہ، کہ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال نیک ہوں۔ پوچھا گیا کہ ای الناس شر، پھر سب سے بدترین انسان کون ہے؟ فرمایا کہ من طال عمرہ وساء عملہ، سب سے بدترین انسان وہ ہے کہ عمر تو لمبی ہو لیکن عمل برے ہوں، بڑھاپے میں داخل ہو چکا مگر پھر بھی اس کا ذہن پاک اور صاف نہیں ہے، آنکھیں پاک اور صاف نہیں ہیں، حرکتیں پاک اور صاف نہیں ہیں، تو لمبی عمر کے باوجود یہ بندہ ناکام ہو گیا اور اس عمر کے عطیہ کی قدر نہ کر سکا۔ تو عمر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، اگر نیکی کی بنیاد پر ہو تو محض خیر ہے، اور اگر گناہوں پر استوار پا جائے تو شر ہی شر ہے۔ تو سال ایک گزرا، ہم نے کوئی احتساب نہیں کیا بلکہ ہمارا شر، فتنہ اور گناہ بڑھتے گئے، اور وہ رات ہم نے اور قوم نے ایک بڑی بدتمیزی کا طوفان بپا کر کے بسر کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے کے مترادف ہے۔ ہر شخص چاہیے کہ وہ دیکھے وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یہ دیکھنا دو قسموں کا ہے، ایک تیاری کتنی ہے۔ تیاری سفر کے بقدر ہوتی ہے، جتنا طویل سفر ہوگا اتنا طویل آپ کی تیاری ہوگی، اور سفر اگر چھوٹا ہے تو تیاری بھی اس کے بقدر چھوٹی ہی ہوگی۔ یہ سفر تو آخرت کا ہے۔ جس تیاری نے بڑے بڑے مشاہیر کو رلا دیا، اس امت کے اول محدث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا اتبکی علی فراق الدنیا، کیا دنیا کی جدائی کا ملال ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو دنیا کے فراق پر رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، اب کی علی قلت ذاتی وبعد سفری، رو اس لیے رہا ہوں کہ ابو ہریرہ کا سفر بڑا لمبا شروع ہو رہا ہے اور زادیرہ بہت تھوڑا ہے۔ زادیرہ سفر کے بقدر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی دعوت دے رہا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ کل کا سفر لامتناہی سفر ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا حساب و کتاب نہ ہو جائے تو بندے پر ایک خوف کی تلوار لٹک رہی ہے،
اس وقت تک کے لیے کیا تیاری ہے، کیا زاد راہ ہے اور کیا اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہے، ہر بندہ خوب دیکھے۔ یہ اس تیاری کو دیکھنے کی ایک قسم ہے کہ کتنے اعمال ہیں، کتنا زاد راہ ہے۔ دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ جو زاد راہ میں نے تیار کیا ہے وہ کل کام آئے گا یا نہیں آئے گا۔ میدان معاشر کی ایک کرنسی ہے، ہر مقام پر کرنسی ہوتی ہے، سکہ ہوتا ہے۔ وہ سکہ اگر کھڑا ہو تو چلتا ہے، کھوٹا ہو تو وہ مسترد ہو جاتا ہے۔ تو آخرت کا بھی کھڑا سکہ چاہیے، کھوٹا سکہ کام نہیں آئے گا۔ سن لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ یہ قیامت کی بڑی خوفناک خبر ہے، جس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے۔ قصور کیا ہے ان کا کہ یہ لوگ بد کردار تھے، بد عمل تھے؟ فرمایا کہ نہیں، عاملۃ، بڑے بڑے عمل کرنے والے، ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے، لیکن تصلی نارا حامیہ، قیامت کے دن دہکتی ہوئی جہنم کی آگ کا لقمہ بن جائیں گے۔ سکہ موجود ہے ان کے پاس مگر کھوٹا ہے، حشر کے بازار میں کام نہیں آئے گا اور اس انسان کی ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ذات راہ تیار کیا ہے یہ حشر کے میدان میں کام آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ کھوٹا ہے یا کھرا ہے۔ کھرا ہوگا تو کام آئے گا، کھوٹا ہے تو اس کی مقدار پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو، بندہ ناکام ہو جائے گا۔ اور کھرا ہے تو ایک ذرے کے برابر سکہ بھی کام آ جائے گا اور بندے کی نجات پر منتج ہو جائے گا۔ فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، بچ جاؤ جہنم سے آدھی کھجور خرچ کر کے۔ آدھی کھجور بھی آپ کو جہنم سے بچا سکتی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، کھجور بھی اگر نہ ہو تو اچھا بول ہی بول دو۔ کوئی سائل آتا ہے، آدھی کھجور آپ کے پاس اس کو دے دو، یہ بھی جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور کھجور بھی نہ ہو تو سائل کو ڈانٹنے کی بجائے اچھے طریقے سے منع کر دو، یہ کلمہ طیبہ بول دو، کوئی نصیحت کر دو، کوئی کلمہ خیر بول دو، وہ بھی جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو اگر سکہ کھوٹا ہے تو چاہے وہ پہاڑوں کی مقدار میں کیوں نہ ہو، وہ بندے کو کامیابی نہیں دلوا سکے گا۔ اور اگر کھرا ہے تو چھوٹا سا ذرہ بھی انسان کی کامیابی میں منتج ہو سکتا ہے۔ تو وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، کتنا اعمال کا ذخیرہ ہے، کتنا نیکیوں کا ذخیرہ ہے۔ کم از کم جو فرائض اللہ تعالیٰ کے ہیں، 5 وقت کی نماز آپ پر فرض ہے، روزے آپ پر فرض ہیں، استطاعت پر حج کرنا فرض ہے، صدقہ اور زکوٰۃ دینا فرض ہے، یہاں تو کوئی کمی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور آپ ان میں کمی کر جائیں اور دنیا بھر کے سارے اعمال صالحہ کر لیں تو سارے اعمال صالحہ مل کر بھی اس کمی کا کفارہ نہیں بن سکتے اور اس کا جبر نہیں کر سکتے، بلکہ یہ فرائض ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو انسان یہ بھی دیکھے کہ فرائض ادا ہو رہے ہیں، مکمل ادا ہو رہے ہیں، کوئی کمی تو نہیں ہے، کسی قسم کی کوتاہی تو نہیں ہے۔ اور سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ جو فرائض میں انجام دے رہا ہوں، جو اعمال صالحہ انجام دے رہا ہوں، یہ کل کام آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے، یہ کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں۔ کھرے پن کے لیے کیا دیکھنا ہے؟ اگلا جملہ قابل غور ہے امیر المومنین کا، فرماتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ قیامت کا حساب لیے جاؤ، آج دنیا میں اپنا حساب خود لے لو۔ اور اگلا جملہ یہ ہے وزنوها قبل ان توزنوا، اور اپنے آپ کو تول لو قبل اس کے کہ اللہ کے میزان میں تولے جاؤ۔ قیامت کے روز جو حساب کے مرحلے ہیں، ایک مرحلہ اللہ کے میزان کا ہے جب اعمال تولے جائیں گے۔ فرمایا کہ والوزن یومئذ الحق، قیامت کا وزن حق ہے، قیامت کا تولا جانا حق ہے۔ فرمایا کہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے، اور جہاں خلقت اکٹھی ہوگی عین ان کے درمیان عدل کے میزان کو، عدل کے ترازو کو گاڑ دیں گے لوگوں کے اعمال تولنے کے لیے اور خود لوگوں کو تولنے کے لیے۔ اللہ کے میزان میں عمل کا وزن بھی ہوگا، عمل کرنے والے کا وزن بھی ہوگا۔ اور یہ نصیحت امیر المومنین کی وزنوها قبل ان توزنوا، اپنے آپ کو تول لو قبل اس کے کہ قیامت کے دن تولے جاؤ۔
اپنے اعمال کا وزن کر لو، اعمال کو تول لو، قبل اس کے قیامت کے دن تمہارے اعمال کا وزن ہو، پھر وہاں کا گھاٹا بڑا ناقابل برداشت ہوگا اور کوئی اس کی تلافی نہ ہو سکے گی۔ جو اللہ تعالیٰ کا میزان ہے وہ دنیا کا میزان نہیں ہے، دنیا کا ترازو نہیں ہے۔ ایک تو ترازو بہت بڑا ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں سما سکتی ہیں، یہ اخروی میزان ہے، اور یہ دنیا کا میزان نہیں ہے، دنیا کا ترازو نہیں ہے۔ اللہ کے میزان میں قیامت کی صلاحیت ہوگی، صرف ان اعمال کو تولے گا جن اعمال میں دو بنیادیں ہوں گی۔ اب یہ فیصلہ ہو رہا ہے کھرے اور کھوٹے سکے کا، یہ میزان اس میں صلاحیت ہوگی، وہ نیکیاں تولے گا جس میں وہ معیار ہوگا، کھرا پن ہوگا، اور وہ نیکیاں مسترد کر دے گا جس میں کھوٹا پن ہوگا۔ وہ کھرا پن کیا ہے؟ وہ دو چیزیں ہیں، ایک عمل کا اخلاص پر قائم ہونا، فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام اعمال کی صحت اور صداقت اور قبولیت انسان کی نیت کے اخلاص پر ہے۔ اگر انسان ریاکار ہے تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا، پھر وہ عمل آخرت کا کھوٹا سکہ قرار پائے گا۔ تو وہ عمل جو اخلاص پر ہو، اللہ کی رضا جوئی ہو مطلوب، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، یہ میزان اس عمل کو قبول کر لے گا اور قبول کر کے اس کو تولے گا۔ اور دوسرا معیار یہ ہے نبی علیہ السلام کی حدیث، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس بندے نے کوئی ایسا عمل کر لیا جس پر ہمارا ٹھپا نہ ہو، ہماری مہر تصدیق نہ ہو، وہ عمل مردود ہے۔ وہ میزان، وہ ترازو قیامت کا دیکھے گا یہ عمل، اس عمل میں کس کی مطابقت ہے، قوم برادری کی، باپ دادا کی، آباء و اجداد کی، یا خود ساختہ پیروں اور مرشدوں کی، یا مطابقت ایک شخصیت کی، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو خالق کائنات نے تمام جہانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا، جن کے ایک ایک عمل کو آئیڈیل قرار دیا۔ تو میزان یہ دیکھے گا یہ نیکیاں جو آ رہی ہیں، ان نیکیوں میں مطابقت کس کی ہے؟ باپ دادا کی مطابقت ہے، قوم برادری کی مطابقت ہے، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت ہے؟ یہ دو چیزیں موجود ہیں تو پھر وہ سکہ کھرا سکہ ہے، پھر میزان اس کو تولے گا، اور تولے گا بھی کیسے؟ ایک ذرہ پہاڑ بن جائے گا۔ یہ آدھی کھجور خرچ کرنے والا قیامت کے دن دیکھے گا کہ یہ کھجور بہت پہاڑ بن چکی ہے، اور اس کے وزن میں اضافہ کا باعث بن چکی ہے، حجم بھی بڑھ گیا، وزن بھی بڑھ گیا، اور بعض اوقات مقدار بڑھ جاتی ہے، ایک نیکی 700 گنا تک پہنچ جاتی ہے، کم از کم 10 گنا تو ہے ہی ہے۔ یہ اس کھرے سکے کا فائدہ، ایک عمل بڑھ بڑھ کر کہاں تک ہو جائے گا، تعداد بھی بڑھ جائے گی، مقدار بھی بڑھ جائے گی، وزن بھی بڑھ جائے گا، حجم بھی بڑھ جائے گا۔ اللہ کے میزان میں یہ آخرت کے کھرے سکے کی قدر و قیمت ہے۔ لیکن اگر اللہ کے بندو تمہارے اعمال پہاڑوں جیسے ہوں مگر وہ کھرے نہ ہوں، ان میں کھوٹ پن ہو، اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، اور سنت کی مطابقت نہیں ہے، بلکہ کس کی پیروی، جس کی مرضی کر لو، اگر سنت کو چھوڑ دیا ہے، جس کے چاہو دامن کو تھام لو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حشر کے میدان میں کھرے سکے کی یہ نشانی قرار دی ہے کہ عمل اخلاص پر قائم ہو اور پیغمبر علیہ السلام کی اتباع پر قائم ہو۔ اور یہ نصیحت امیر المومنین کی، وزنوها قبل ان توزنوا، اپنے اعمال کو تول لو قبل اس کے کہ تولے جاؤ۔ احادیث میں دونوں مثالیں موجود ہیں۔ فرمایا کہ رب سمین عظیم لا یدن عند اللہ جناح بعوضہ، قیامت کے دن بعض لوگ آئیں گے بڑے بھاری بھرکم، اور ان کے اعمال کا ذخیرہ بہت ہوگا، عمل ساتھ لائیں گے، خود بھی بڑے بھاری بھرکم ہیں۔ جب ان کو اللہ کے میزان میں تولا جائے گا تو ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ سب نیکیاں برباد ہیں، یہ کھوٹے سکے ہیں، حشر کے میدان میں کام نہیں آئیں گے۔ دوسری طرف ایک اور امت کے ایک مشہور شخصیت کا تعارف، جن کا نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں فرمایا جبکہ ایک دن صحابہ کرام ان کی پتلی ٹانگیں دیکھ کر ہنس پڑے، ایک مذاق کا ماحول بن گیا، نبی علیہ السلام کی مذاق بھانپ گئے۔ فرمایا کہ جن پٹلیوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہو تم، لہما اثقل فی المیزان من احد، کل جب قیامت قائم ہوگی اللہ کے میزان میں، میرے عبداللہ کی ان 2 پنڈلیوں کو رکھا جائے گا
تو احد پہاڑ سے بھاری ہوں گی۔ ذرہ پہاڑ بن گیا اور پہاڑ ذرے بن کر بکھر گئے، اللہ کچرا کر دے گا ان اعمال کو اور کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ نصیحت بڑی کارگر ہے۔ زنوہا قبل ان توزنوا، قبل اس کے کہ اس دن تولے جاؤ اور پھر ناکامیاب مقدر بن جائیں۔ آج اپنے آپ کو تول لو، اپنے اعمال کو تول لو۔ اور وزن کی دو بنیادیں ہیں، ایک کمیت اور ایک کیفیت۔ کمیت عمل کی مقدار، عمل کی تعداد، اور کیفیت عمل کی قبولیت اور صحت کی بنیاد۔ عمل کیا ہے تو کیسے کیا ہے اور کس طریقے سے کیا ہے۔ وزنوہا قبل ان توزنوا، اور قبل اس کے کہ اس دن تولے جاؤ۔ آج اپنے آپ کو تولتے رہو، بار بار چیک کرتے رہو، اپنے اعمال کا خود اپنا وزن کرتے رہو، تاکہ اخروی جب مرحلہ آئے گا وزن اعمال کا تو پریشانی نہ ہو اور انسان کامیابیاں سمیٹ لے۔ اور تیسرا آخری جملہ یہ ہے، وَتَحَيَّنُوا لِلْأَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور سب سے بڑی پیشی کے لیے تیاری شروع کر دو۔ سب سے بڑی پیشی وہ ہے جو رب تعالیٰ کے سامنے ہوگی، وہ رب جو جبار اور قہار بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے۔ اس کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ عرض اکبر ہے، سب سے بڑی پیشی ہے، کوئی پیشی اس پیشی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور یہ پیشی سب کو بھگتنا ہوگی، ایک بندہ بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ انبیاء کو یہاں کھڑا کیا جائے گا، ان کی امتوں کو کھڑا کیا جائے گا، اور کھڑا کرنے کا طریقہ فردن فردن ہوگا۔ کوئی جماعتیں نہیں آئیں گی، خاندان اکٹھے نہیں آئیں گے، ہر فرد اکیلا کھڑا ہوگا۔ رب تعالیٰ کی پیشی کا منظر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا، اے فلاں فلاں کے بیٹے آ جاؤ، تیری باری آ گئی حساب و کتاب کی۔ اس بندے پر دو فرشتے مامور ہوں گے، چھوڑیں گے نہیں اسے۔ عند المفر، بھاگ کے کہاں جاؤ گے آج؟ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، ہر بندہ آئے گا، اس پر دو فرشتے مقرر ہوں گے، ایک سائق اور ایک شہید۔ سائق کا معنی ہانکنے والا، جس کو ہانکتا ہوا لائے گا اور اللہ کے سامنے کھڑا کر دے گا، اور شہید کا معنی گواہی دینے والا، وہ فرشتہ چیخ چیخ کے گواہیاں دیتا ہوگا کہ بندہ جو آ رہا ہے، جو چل کے جا رہا ہے حساب و کتاب کے لیے، اس کا یہ کردار تھا، یہ کردار تھا، دنیا میں یہ عمل تھا۔ اب اس موقع کے لیے تیاری کر لو، چاہو تو اچھے اعمال کر لو تاکہ شہید فرشتہ ہماری اچھائیوں کی گواہی دے، چاہے تو برے اعمال کا ڈھیر لگا لو اور وہ فرشتہ ہماری برائیوں کا ذکر کرے۔ پھر یہ ذلت ہوگی، ایک ایسی ذلت جو ناقابل برداشت، کہ سارا میدان محشر سنے گا یہ آنے والا کیسا ہے، کیا اس کا کردار ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی دنیا تعریفیں کرے گی کہ نیک اور صالح بندہ ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پر لوگ جو ہیں نفرت کا اظہار کریں گے کہ بڑا بد کردار تھا اور بڑا برے اعمال کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت کا منظر ہے یہ۔ فرمایا ما منکم من احد الا یکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان، تم سب سے تمہارے رب نے قیامت کے دن باتیں کرنی ہیں، براہ راست سوال جواب کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، براہ راست باتیں ہوں گی اور فردن فردن باتیں ہوں گی۔ اکیلے اکیلے اللہ تعالیٰ بلائے گا، ہر بندے سے باتیں کرے گا، ہر بندے سے سوال جواب کرے گا۔ ينظر الى ایمن منہ، اس وقت بندہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا، فلا يرى الا ما قدم، تلاش کرے گا کوئی حمایتی مل جائے، کوئی مددگار مل جائے، بھائی مل جائے، باپ مل جائے، کوئی دوست مل جائے میرے ساتھ چلے تاکہ میں تنہائی کے عذاب سے بچ سکوں۔ لیکن فلا يرى الا ما قدم، دائیں طرف صرف اعمال ہوں گے اور کوئی چیز ساتھ نہ ہوگی۔ دائیں طرف کی اعمال نیکیاں ہوں گی جو ساتھ ساتھ چلیں گی۔ فینظر الی اشم منہ، بائیں طرف دیکھے گا، فلا یری الا ما قدم، بائیں طرف بھی اعمال ہوں گے گناہوں کی صورت میں، دائیں طرف نیکیاں ہیں اور بائیں طرف گناہوں کے ڈھیر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کا منظر ہے۔ دائیں بائیں کوئی حمایتی نہیں، کوئی مددگار نہیں، تنے تنہا جا رہا ہے، فرشتے اس کو ہانکتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ اور پھر فینظر الی ما بین یدیہ، سامنے دیکھے گا کہ سامنے کچھ نظر آ جائے، اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے۔ فلا یری الا نار جہنم، سامنے جہنم کی آگ ہوگی دہکتی اور بھڑکتی ہوئی۔ یہ اس عدالت کا منظر، دائیں طرف آپ کے اعمال نیکیوں کی صورت میں، بائیں طرف اعمال گناہوں کی صورت میں، اور سامنے جہنم کی آگ ہے، جنت دکھائی نہیں دے رہی، صرف جہنم نظر آ رہی۔
اس کا معنی یہ ہے کہ جنت کا داخلہ جہنم کو عبور کرنے کے بعد ہی ممکن ہے. جنت کا داخلہ جہنم کو عبور کرنے کے بعد ہی ممکن ہے. اور وہ عبور کیسا ہوگا؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. جہنم کی پشت پر ایک تیز رفتار پل قائم ہوگا، ایک تیز رفتار تیز دھار، ایک ریزر سمجھ لیجیے، لمبا. جہنم بہت بڑی ہے جس میں کروڑ لوگ داخل ہوں گے، تو اس کی وسعت کا اندازہ کیجیے. اسی طرح وہ لمبا اور طویل وہ پل ہوگا ایک ریزر کی صورت میں، جس کو چل کر عبور کرنا ہوگا. اس کو عبور کرنے کے بعد جنت آئے گی جس میں داخلہ ممکن ہوگا. عبور کی شکل کیا ہوگی؟ وہ راستہ سیدھا نہیں ہوگا، بلکہ راستہ اونچائی کی طرف جائے گا، جیسے آپ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں. کیونکہ جہنم اسفل السافلین میں نیچے اور جنت اعلیٰ علیین میں اوپر ہی اوپر ہے. تو اگر جنت کا داخلہ ممکن ہوا، اوپر کو چڑھنا ہوگا، اوپر کی چڑھائی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ پہاڑ پہ چڑھنا مشکل ہوتا ہے. یہ آخرت کا منظر امیر المومنین یہی بات یاد دلا رہے ہیں. وَتَحَيَّنُوا لِلْأَرْضِ الْأَكْبَرِ، اس بڑی پیشی کی تیاری کرو. اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے، اور اس کی رحمت اور اس کی سماحت کی وسعت ہے کہ جو اس نے حساب لینا ہے، سوال کرنے ہیں، وہ سوال بتا دیے ہیں، وہ پیپر آؤٹ کر دیا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بندے سے 4 باتیں پوچھے گا: عن حیاتہ فیما امضى، وعن شبابہ فیما ابلى، وعن مالہ بما اکتسب فیما انفق، وعن علمہ بما عمل، وعن عملہ بما علم. یہ 4 سوال ہر بندے سے ہوں گے. سوال بتائے جا رہے ہیں، تیاری کرنا ہمارا کام ہے. نمبر 1، اپنی زندگی کہاں گزاری، پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دو. وان شباب فیما ابلا، اور خاص طور پہ جوانی کا حساب دو. جوانی بھی عمر کا ایک حصہ ہے، اس کا حساب الگ سے ہوگا. جوانی کے شب و روز کہاں گزارے، جوانی کے سفر و حضر کا سوال جواب دو. جوانی کی خلوتیں کہاں گزاری، جلوتیں کہاں گزاری. تو شباب کا خاص طور پہ سوال ہوگا. وعن مالہ، اور مال کے تعلق سے 2 سوال پوچھے جائیں گے. من این اکتسب، کہاں سے کمایا، وفیما انفق، اور کہاں خرچ کیا. پہلا سوال کمائی کا ہوگا، ذرائع آمدن کیا تھے، مال کہاں سے آیا اور کہاں سے کمایا. اگر حرام ہوگا تو جہنم کا داخلہ یقینی ہو جائے گا، اور اگر حلال ہوگا اگلا سوال ہوگا وفیما انفق. اب یہ بتاؤ یہ خرچ کہاں کیا تھا؟ رزق حلال تو ہے، خرچ کہاں کیا تھا؟ کسی نے پوچھا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہ دنیا کی حقیقت بتا دیجئے. فرمایا کہ اختصار سے بتاؤں یا لمبائی سے بتاؤں، تفصیل سے بتاؤں؟ کہا کہ نہیں، اختصار سے بتا دیں، 2 جملوں میں حقیقت دنیا بتا دیں. فرمایا کہ دنیا ایک ایسی شے ہے کہ حرامها عذاب وحلالها حساب. اگر حرام طریقے سے کماؤ گے تو اللہ کا عذاب ہوگا، اور اگر حلال طریقے سے کماؤ گے تو اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ دنیا کی حقیقت ہے. یہ تیسرا سوال مال کے تعلق سے، گویا 2 سوال ہیں. من این اکتسب، کہاں سے کمایا، اور فیما انفق، اور کہاں خرچ کیا. اور چوتھا سوال وعن عملہ فیما علم، جو تم کو علم دیا اس علم کے مطابق اپنا عمل ثابت کرو، عمل پیش کرو. علم کے مطابق عمل کا حساب دو. جو تم کو علم دیا گیا، کسی کا علم زیادہ کسی کا علم کم، تو گویا علم جی قیامت کے دن بندے پر حجت بن جائے گا. ایک جاہل انسان اپنے جہل کی بنا پر معذور ہو سکتا ہے، لیکن ایک عالم انسان، پڑھا لکھا انسان اور دین کو جاننے سمجھنے والا، اس کی یہ سمجھ اور اس کا علم اس پر حجت بن جائے گا، اور اس کا حساب دینا پڑے گا. اگر علم تو ہے، عمل نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کا غضب مول لینا پڑے گا. کیونکہ عمل کے بعد، علم کے بعد عمل کو چھوڑ دینا اللہ کے غضب کو دعوت دے گا، اور کوئی حجت باقی نہیں رہے گی. ایک جاہل انسان معذور ہو سکتا ہے اور اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے، مجھے علم نہیں تھا. جیسے قیامت کے دن وہ بندہ آئے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، جس نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ مجھے مرنے کے بعد جلا دینا، اور جب میرا جسم راکھ بن جائے اس راکھ کو سمیٹ لینا، اور ایسے دن کا انتظار کرنا جس دن تیز رفتار آندھی چلتی ہو. آدھی رات ہواؤں میں بکھیر دینا، اور باقی آدھی رات راکھ جو ہے سمندر کی لہروں میں بہا دینا. بیٹوں نے نصیحت جو ہے وہ نافذ کر دی.
وصیت جاری کر دی. اور بعض حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو جمع کر کے سامنے کھڑا کر لیا. ما حملک علی ما صنعت، تم نے جو کچھ کیا اس پر تمہیں کس چیز نے برانگیختہ کیا؟ کہے گا یہ کہا خشیتوں کو یا رب، یا اللہ تیرے خوف نے. تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اس گناہ کو بخش دیا. حالانکہ بہت سے عمل ایسے تھے جو سراسر گناہ تھے، بلکہ ہیبت ناک گناہ تھے. ایک اس کا جلانے کی وصیت کرنا جو نافذ کر دی گئی. دوسرا اس نے یہ وصیت کیوں کی؟ اس نے کہا ان قدر اللہ علیہ لیعذبنی عذابا لا اعذب احدا من العالمین، اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو ایسا عذاب دے گا، ایسی مار مارے گا کہ ایسا عذاب شاید دنیا میں کسی انسان کو نہ ملے. مانا اس کی سوچ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلائے جانے کے بعد مجھ پر قادر نہیں ہو سکے گا، مجھے سامنے کھڑا نہیں کر سکے گا. اس کی قدرت میں شک، مگر یہ دونوں باتیں اس کے علم میں نہیں تھیں. معذور قرار پایا اور اللہ نے اس کے اس گناہ کو معاف کر دیا. لیکن بھائی اگر ایک عالم ہے، پڑھا لکھا ہے، جانتا بوجھتا، پھر عمل نہ کرے تو اس کا علم تو حجت بن چکا، جہالت کا عذر موقوف ہو چکا. اب اس کا حساب دینا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کا منظر ہے. اور یہ امیر المومنین کی وصیت وتحین الارض الاکبر، جو ارض اکبر ہے، سب سے بڑی پیشی اس کے لیے تیاری کر لو. تو آج سے تیاری شروع کر دو. تیاری کی صورت کیا ہے؟ صورت یہی ہے اگر ہم اعمال صالحہ انجام دے رہے ہیں اس میں اور اضافہ کر دیں اور تیزی کر دیں. 1 سال گزر چکا، اس کا احتساب کر لو، آنے والے سال کے لیے عزم کر لو بے تحاشا نیکیوں کا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا. اور تیاری کی شکل یہ بھی ہے اگر سابقہ زندگی گناہوں میں گزری تو آؤ آج یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی اور خالص توبہ کر کے اس میدان میں داخل ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے میدان میں، اعمال صالحہ کے میدان میں. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اس نے جہل کی بنا پر اس بندے کو معاف کر دیا جس کو اللہ کی قدرت میں شک تھا. اللہ نے یہ توبہ کی دعوت یہودیوں کو دی، عیسائیوں کو دی. ان یہود کو جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، ان عیسائیوں کو بھی جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ ان کو پوچھتے تھے افلا یتوبون الی اللہ، یہ توبہ کیوں نہیں کر لیتے، استغفار کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر یہ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ ان کو معاف کر دے گا. کوئی بندہ نہ یہ سوچے کہ میرے تو بڑے بڑے بھیانک گناہ ہیں. ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، میں اسلام قبول کرتا ہوں لیکن اس شرط پہ کہ اللہ میرا گناہ معاف کر دے. وہ گناہ معاف ہو جائے گا. اسلام قبول کر لینے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. کہا کہ میرا گناہ بڑا ہیبتناک ہے. کیا گناہ ہے تمہارا؟ کہ میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا تھا. جب وہ پیدا ہوئی اس کو میں نے چھپا کے رکھا. یہ وہ دور تھا بیٹیاں پیدا ہوتی تو وہ غیرت کے خلاف ہوتی، ان کو دفن کر دیا جاتا. میں نے چھپا کے رکھا حتیٰ کہ بڑی ہو گئی اور حتیٰ کہ کسی کو اس کا علم ہو گیا، ملامتیں شروع ہو گئی، تانے شروع ہو گئے. اس بیٹی کو میں نے ساتھ لیا، قبر اس کی کھود رہا ہوں، قبر کی مٹی سے کھیل رہی ہے وہ. اور جب قبر کھود چکا تو میں نے اپنی بیٹی کو قبر میں ڈال کے مٹی ڈالنا شروع کر دی. بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گی، کچھ مانگوں گی نہیں، مجھے چھوڑ دیجئے. مگر میں شقی القلب، مجھے کوئی ترس نہ آیا، رحم نہ آیا، میں نے اس کو دفن کر دیا. نبی علیہ السلام بھی زاروں کے تار رو پڑے اور فرمایا کہ اسلام قبول کر لو، اللہ آپ کے اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. تو سابقہ زندگی اگر گناہوں میں گزری ہے تو توبہ کے ذریعے معاملہ صاف کر لو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. کہ امیر المومنین کی اس قول کا معنی کہ تحین الارض الاکبر، سب سے بڑی پیشی کی تیاری کر لو. یہ تیاری کی صورتیں، اس پیشی کا تصور ذہن میں رکھو. کتنا وہ ایک ماحول ہوگا، بڑا خطرناک اور شدید ماحول. سامنے جہنم جو ہے وہ بھڑک رہی ہے اور جنت کہیں نہیں دکھائی دے رہی. اور پھر بندے کا حساب وہیں پورا ہوگا. اس کے بعد اگلے مرحلے شروع ہوں گے. تو اس پیشی کی تیاری کرو. تو خلاصہ کلام یہ 3 وصیتیں ہیں. ایک یہ کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے قیامت کا حساب لیے جاؤ. آج اپنا حساب لیتے رہو، بار بار لیتے رہو. بعض سلف رات کو بستر پر لیٹتے تو دن بھر کے عمل کے بارے میں سوچتے، آج ہم نے دن میں کیا کیا اور کیا کھویا اور کیا پایا. اگر کوتاہی ہو
تو اگلے دن کے لیے ایک استعداد لے کر سوتے کہ بھرپور عمل کرنے ہیں، اور اگر عمل صالح موجود ہو تو کثرت، اور اس میں تیزی پیدا کرنے کی نیت اور سوچ ہو۔ اس طرح بعض علماء سلف کا کردار تھا۔ اور دوسرا کام یہ کہ وزنوها قبل ان توزنوا، قبل اس کے کہ اللہ کے میزان میں تولے جاؤ، آج خود اپنے آپ کو تولتے رہو، اپنے آپ کو چیک کرتے رہو۔ اور تیسرا وتہینوا للارض الاکبر، سب سے بڑی پیشی جو اس جبار و قہار کے سامنے ہوگی اس کی تیاری شروع کر دو۔ بالتوفیق بید اللہ تعالی، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اللہ اپنی رحمت اور محبتوں کے معاملے فرما دے، اللہ اپنے غضب سے ہم کو محفوظ رکھے، اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہم کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔